بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، محترم معزز حاضرین اور ناظرین، آج بارہ ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 10 مئی 2025 عیسوی آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا درس پیش ہے، جیسا کہ معلوم ہے، اور 29واں پارہ سورہ ملک کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعریف اور حمد و ثنا پیش کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ کی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید کو، جس کی چند آیتیں بھی آپ نے سنی، نازل فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے بنی نوع انسانیت کو ہدایت ملے، سیدھا راستہ ملے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہوا، اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ ہم اس کے شکر میں وہ 2 کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں، ہمارے لیے بڑے فائدہ مند۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا، اللہ کی مراد بیان کی، دین سمجھایا، عمل کرنے کی ترغیب دی، عقیدے کو بتایا صحیح جس سے جنت ملتی ہے، اعمال جو انسان کو سبب بنتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ساری چیزیں بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
حمد و صلات کے بعد آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اور اس کی وضاحت، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، دوسری آیت اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالی غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا، تم رحمان کی پیدا کرنے میں کوئی کمی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، نگاہوں کو لوٹاؤ آسمان کی طرف، ہل ترى من فطور، کوئی پھٹن آسمان میں کوئی سوراخ نظر آئے گا تمہیں؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آگے فرمایا پھر دوبارہ لوٹاؤ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف، تمہاری نگاہ تھک کر اور لوٹ جائے گی، تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا اور ان ستاروں کو ہم نے شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے جہنم کا عذاب دیکھتا، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ پھر فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون سا؟ جہنم کا ٹھکانہ۔ یہ آیتیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کے جو وقت ہے ہمارا اس میں ہم اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت، پہلی آیت آپ نے سنی تبارکہ کا کیا مطلب، برکت کس کو کہتے ہیں، خیر کو، زیادتی کو، نما۔ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، بیدک الخیر جیسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان کے اللہ تعالیٰ اگر انسان کو خیر پر رکھے تو وہ مبارک انسان کہا جاتا ہے، جیسے پیغمبروں کے بارے میں آیا ہے، سب ہم نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ہاتھ کے بارے میں نے بتایا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، نے بتایا تھا کہ ہاتھ جو ہے اللہ کی ایک ذاتی صفت ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ذاتی اور فعلی۔ میں نے بتایا تھا ذاتی جو اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، ہٹتے نہیں، الگ نہیں ہوتے ہیں۔ فعل کام ہے، اللہ کے کام، وہ بھی صفات ہیں اللہ کی، کوالٹیز، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کرتا ہے، جیسے بارش برسانا، موت دینا، رحم کرنا، رزق دینا، اولاد دینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وہول کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے بتایا تھا قدیر اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے
جو آیت ہے دوسری، الذی خلق الموت والحیات، پڑھے تھے تھوڑا سا اس میں، لیکن احسن عمل کی تفسیر بات ہوتی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور کیجئے میرے ساتھ آپ اس آیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں بیان فرما رہا ہے، اس آیت میں الذی، وہ اس میں موصول ہے، وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ، وہی ہے خلق الموت والحیات، موت عربی میں موت، موت کو بولتے ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، حیات بھی زندگی کو بولتے ہیں، لائف۔ تو موت و حیات کا یہ جو معاملہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پریگننسی نکاح ہوتا ہے، پھر اسباب اپنائے جاتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک زندگی گزارتا ہے، جنین جس کو کہتے ہیں، بچے کو جنین کہتے ہیں، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی ایک زندگی ہوتی ہے جو مقرر ہے اللہ کے پاس، یہ زندگی ہے پوری اس کی، پھر اس کا جو موت کا وقت مقرر ہے مرنے کا، اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے جینا مرنا، موت و حیات۔ اچھا، موت اور حیات دونوں یہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز، خالق اللہ تعالیٰ۔ ایک آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس میں موت و حیات بھی ہے جیسا کہ ہم بتایا گیا، تو موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں نے بتایا تھا موت یہ جو آتی ہے دنیا میں، اس کی بھی موت ہوگی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا انڈیا سے درس جو دیا تھا، اب تو الحمدللہ جدہ میں ہوں، اور جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ فیصلہ جب ہو جائے گا، جو جن کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کہا جائے گا خلود لا موت، ہمیشہ رہنا ہے جنتیوں جنت میں، ڈرو نہیں، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب اس میں مر جائیں گے، نعمتیں پھر ختم ہو جائیں گی، کچھ نہ کھا سکتے ہیں پیسے۔ اور جہنم میں جو لوگ سزائیں کاٹ رہے ہوں گے ان کو کہا جائے گا خلود لا موت، ہمیشہ رہو عذابوں میں، تکلیفوں میں، موت نہیں۔ تمنا کریں گے مرنے کی لیکن موت نہیں آئے گی، قرآن کی آیت میں ہے ایسے۔ تو موت کو ایک جانور کی شکل میں، بشر کی شکل لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو موت و حیات ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ جیتے ہیں، کس لیے؟ یہ نظام جو اللہ نے رکھا ہے، سسٹم، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ کے ناموں میں آگے آئے گا جب تو بتاؤں گا وہاں تفسیر، حکیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، کب کس وقت کیا کیا کرنا، کس لیے کرنا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی، جو یہاں اس آیت میں بیان کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، حکمت ہے اس کی۔ اچھا، بہت سارے کام اللہ کے ہیں جو حکمت سے ہیں، وہ حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے یا نہیں معلوم ہوتی ہے؟ اللہ بتا دے تو معلوم ہوتی ہے، اللہ نہ بتائے تو نہیں معلوم ہوتی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اب یہاں یہ جو جینا مرنا ہے، میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں، ایک دن ہماری موت ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، نہ میں نہ آپ۔ اور ایک دن جمعہ کا دن ایسے آنے والا ہے جس دن پوری دنیا پر قیامت برپا ہو، فنش ایوری تھنگ، آسمان پھٹ جائے گا، زمین رزا رزا ہو جائے گا، پہاڑ چکنا شروع ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی جمعہ کے دن صبح۔ ایک جمعہ ایسی دنیا پہ آنے والی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موت و حیات کا جو سلسلہ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ ٹیسٹ لیا، تاکہ اللہ آزمائے، امتحان لے، کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے معلوم ہوا کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ ہم میں سے کون احسن عمل، لفظ کیا ہے؟ احسن، اکثر نہیں ہے. حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں. یہ بات یاد رکھیے. احسن عملہ ہے، اور احسن کا مطلب یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. جیسے بولتے نا، ایک ہوتا ہے کبیر، کبیر یعنی بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، عظیم بڑا، اعظم زیادہ بڑا. سمجھ میں آ رہا نا؟ ویسے ہی ہے حسن، اچھا، احسن زیادہ اچھا، جمیل خوبصورت، اجمل زیادہ خوبصورت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ احسن. احسن عمل کا مطلب زیادہ اچھا عمل. اب زیادہ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عمل کس کی نظر میں؟ انسانوں کی نظر میں؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بہت سارے شرک کے اعمال انسان کی نظر میں اچھے لگتے. بعض لوگوں کی نظر میں شرک کا عمل، شرکی عمل، شرکی عقیدہ یہ اچھا عمل لگتا ہے ان کو. بہت ساری عورتیں ہیں جو بدعت کرتی ہیں اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے. کتنا پیارا عمل ہے، کتنی پیاری عبادت ہے، بیجوں پہ پڑھنا، یہ فاتحہ 11ویں پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ احسن عمل اللہ کی نظر میں، ہم انسانوں کی نظر میں نہیں. دین اس نے اتارا، اور وہ جیسے عمل چاہے گا وہی احسن عمل ہوگا. وہ جیسے اس نے بتایا وہی احسن عمل ہوگا. ہم جیسے کریں وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو توحید احسن عمل ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں احسن. سنت احسن عمل ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں. فرائض کی ادائیگی احسن عمل ہے. نوافل کا اہتمام احسن عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا عمل کرنا احسن عمل ہے. اخلاص احسن عمل ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفسیر اس کی بیان کی ہے، جو کتب تفسیر میں لکھی ہوئی. احسن عمل کا مطلب دو چیزیں ہیں، اخلصہ و اصوبہ. اخلص اور اصوب، زیادہ خالص ہو، زیادہ ٹھیک ہو. کیا مطلب زیادہ خالص؟ صرف اللہ کے لیے کیا جائے عمل. نیت یہ ہو، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث. وہ عمل اللہ کے لیے کرے. ابھی جیسے یہ درس میں دے رہا ہوں، کس لیے دے رہا ہوں؟ آپ لوگوں کی تعریفیں سننی ہے، یا جو ہے سلطان اسلام جو ہے میرے اکاؤنٹ میں جو ہے ریال ڈالیں گے، آپ ایک درس دیے اتنا، ایک منٹ نہیں. اگر یہ میری نیت ہے کہ میں ایچ جی ای او سی والوں سے پیسہ لوں، آپ لوگوں کی تعریفیں سنوں، کہ آپ بولے اتنا زبردست درس دیے، کیا تفسیر کریں، تو یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ میں اس لیے درس دوں کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، آپ لوگوں کو نالج ملے، آپ بھی عمل کریں. میں یہ اخلاص. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر نیت اخلاص ہے تو اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا. اگر نیت ریال ہے تو ریال ملے گا، بدلہ کی اجر نہیں ملے گا. اگر نیت تعریف ہے، واہ واہ سننا ہے، واہ واہ تعریفیں سنیں گے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اخلاص عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے. یہ جو احسن عمل ہے اخلص ہونا چاہیے. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسن عمل ہونے کے لیے، عمل سب سے زیادہ اچھا وہی ہوگا جس میں دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک، وہ اللہ کے واسطے کیا جائے. نمبر دو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے. حج کا سیزن چل رہا ہے ہمارے پاس. اب حج احسن عمل کیسے ہوگا؟ اگر حج آپ اللہ کے واسطے کرتے ہیں اور رسول وسلم کے طریقے. اچھا، نماز اگر اللہ کے لیے پڑھی جائے خالص اور رسول وسلم کے طریقے پر، تو یہ احسن عمل ہو گیا. آپ کسی کو ایک ریال دیتے ہیں، کچھ پیسہ دیتے ہیں صدقہ، اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیتے ہیں، یہ احسن عمل ہو جائے. احسن عمل میں کیا ہے؟ دو چیزیں، اللہ کے لیے خالص ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا. اچھا، دونوں چیزیں چاہیے؟ جی ہاں، دونوں چیزیں. اگر ایک ہو تو نہیں چلتا کیا؟ نہیں چلتا. خالص تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ احسن عمل نہیں ہے. سنت کے مطابق ہے، الٹا، سنت کے مطابق تو ہے لیکن اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، وہ بھی احسن عمل نہیں ہے. تو پھر احسن عمل دیکھتا ہے اللہ. احسن عمل میں یہ دونوں چیزیں ہوں. تو اب ہم کیا کرنا؟ اب ہم کو نماز پڑھنی ہے روزمرہ،
درس دینا سننا ہے، دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، بہت سارے اعمال ہم انجام دیتے ہیں. تو عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا، چیک کرنا کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. فار ہوم یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. آپ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں یہ کام، چیک کیجئے نیت. اللہ کے لیے، اوکے ڈو اٹ. نہیں، تعریف سننا ہے، رکو، سٹاپ، اپنی نیت کو ٹھیک کر لو. اس کے بعد ٹھیک ہے. اور پھر سنت کے مطابق کیا میں جو عمل کرنے جا رہی ہوں، میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کیا ہے تو گڈ، صحیح عمل. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل میں بدعت ہو سکتی ہے. خالص تو کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، لیکن سنت نہیں ہے اس میں. اور سنت یعنی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوگا تو دوسرے بدعت سے آپ بچیں گے. اگر آپ کو سنت نہیں معلوم ہوگی تو بدعت سے کیسے بچیں گے آپ؟ پھر مکس ہو جائے گی چیزیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ عمل کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. ہے نا، نمازوں میں وضو کرتی ہیں خواتین عورتیں، گردن کا مسح کرتی ہیں، کہاں ہے؟ سنت نہیں ہے. نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ نیت کرتی ہے، منہ میرا کعبہ شریف کے میں 2 رکعت 4 رکعت جو ہے زور کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے واسطے، زور قبلہ رخ ہو. ارے بھائی، نماز اللہ کے واسطے پڑھنا. ظہر 4 رکعت ہے دنیا میں، منہ قبلے کی طرف ہی کرنا ہے. یہ اعمال سنت کا طریقہ نہیں ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں. وضو یاد آ گیا. سنت کے طریقے پر عمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اچھا بنے، احسن عمل ہو اللہ کی نظر میں. اور جب احسن عمل ہوگا تو قبول بھی ہوگا. وہ اگر قبول ہوگا تو پھر اس کا بدلہ بھی ملے گا. ایک سے ایک کے بعد ایک چیزیں جڑی ہوئی. اگر ہمارا عمل احسن ہے جس میں 2 چیزیں چاہیے جو میں بتا رہا ہوں، خالص اور سنت کے مطابق، تو پھر وہ اللہ کو پسند آئے گا، اللہ کی نظر میں احسن ہو گیا، قبول ہو جائے گا. قبول ہوتے اس کا اجر جو بھی فکس کیا گیا ہے وہ آپ کو ملے گا. لیکن اگر احسن نہ رہا، اخلاص سے دور ہے عمل، سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، تو پھر عمل اللہ کے یہاں بیکار ہوگا، احسن نہیں ہوگا. احسن نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. قبول نہیں ہوگا تو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارا ہر عمل احسن ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں پیدا بھی کیا ہے کہ ہم احسن عمل کریں. اور یہ عمل دنیا میں ہوگا جس دنیا میں اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں. طرح طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ انسان جو ہے احسن عمل کرتا ہے یا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے. یہ اللہ کے نام آتے جائیں گے. دیکھیں، قدیر آیا تھا پچھلے درس میں، پہلی آیت میں. ابھی اس آیت میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں، العزیز، الغفور. اسی لیے لوگ بچے نام رکھتے ہیں عبد العزیز، اور بچے نام رکھتے ہیں عبد الغفور. عزیز اللہ کا نام، الغفور اللہ کا نام. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ عزیز کا مطلب قہر والا، عزیز غالب جس کو بولتے ہیں. عام طور پہ اردو ترجمہ ہوتا ہے عزیز کا غالب. ٹھیک ہے، غالب. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے انڈر میں ہے. عزتوں کا مالک وہی ہے. عزت سے لفظ نکلا ہی ہے، العزیز عزت سے نکلا ہے. اللہ کا نام عزیز ہے. ٹھیک ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں دنیا کی اس کے ماتحت ہے، اس کے قہر کے ماتحت. مطلب وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. العزیز کا معنی ہے. ٹھیک ہے. الغفور، غفور اللہ کا. اچھا، عزیز دیکھیے اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو عزت، زمانے جاہلیت میں کیا کیے، یعنی مشرکین مکہ نے اپنے معبودوں کا نام رکھا تھا. ان کے جو معبود تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان میں سے ایک کا نام تھا عزا. عزیز سے نکلا یہ، عزا نام رکھے تھے. جیسے مشرک بولتے تھے صحابہ کے سامنے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، آپ لوگوں کے پاس عزا کہاں ہے؟ ہمارے پاس عزا بھگوان ہے، عزا ہے ہمارا خدا. خدا لبڑ نہیں بولا، لیکن میں بتا رہا ہوں عزا ہمارا معبود ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اب بولو، اللہ مولانا ولا مولا لکم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو کو جواب دو ان کو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو عزا انہوں نے اسی عزیز سے نکالا تھا، عزیز اللہ کا نام ہے العزیز، عزا لفظ نکالا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ الغفور بخشنے والا، غفور کا مطلب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بخشنے والا۔ بخشنے کا مطلب معاف کرنے والا، معافی بخشش کس کو ملتی؟ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور اللہ کا ایک نام ہے الغفار، زیادہ بخشنے والا۔ اور بخشش کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت۔ دیکھیے ہم بولتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگ لو بھائی، یہ مغفرت۔ غفور یہ اس سے غفور لفظ ہی سے نکلا ہے مغفرت، اور مغفرت کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ مغفرت ہو گئی، غفور نے مغفرت کر دی۔ اس کا مطلب دنیا میں، آپ کو مغفرت کا میننگ میں سمجھاتا ہوں، بخشش دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال کر آخرت میں اس کی سزا نہیں دینا، اٹ از کالڈ بخشش، مغفرت۔ مغفرت کا مطلب دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال کر، دنیا میں گناہ ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ کو معلوم، اللہ نے اس پر ستر کر دیا، اس کو پردہ ڈال، اور قیامت کے دن معاف کر رہا ہے، اس کو سزا نہیں دے رہا، اس کو بولتے مغفرت۔ جو ہم بولتے ہیں یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری بخشش کر دے، یہ مانا ہے۔ کیوں مانگ رہے اللہ سے؟ کیونکہ اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پے در پہ پیدا کیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں میں، تو اس کا مطلب آسمان کتنے ہیں ٹوٹل؟ 7۔ یہ صاحب سے بتایا، اور یہی صحیح ہے، آسمان 7 ہی ہیں، 6 8 نہیں ہے۔ اور زمینیں بھی 7 ہی ہیں، 7 آسمان ہے، وہ مثلہن، قرآن کی آیت ہے، 7 آسمان 7 زمین۔ یہ بچوں کو بھی سمجھ میں، بیٹے کتنے آسمان ہیں، بچی کتنے آسمان؟ 7۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، جو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے دنیا کا آسمان، اس کو سما دنیا کہتے ہیں، جو آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، تو اس کے اوپر 6 ہیں۔ تو اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ اب آپ بولیں گے 7 کیوں پیدا کیے؟ تو ایسا نہیں پوچھنا، ایک بات یاد رکھیے، 7 کیوں ہیں آسمان؟ بلکہ کوئی عورت پوچھ رہی تو ان کو بولنا سنو جی، ایسا پوچھنا نہیں ہے، ایسے پوچھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا يسأل عما يفعل، اللہ جو بھی کرتا کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے، انسان جو کرے گا اللہ اس سے پوچھے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ 7 آسمان اللہ چاہا بنایا، ماشاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقا یعنی ایک کے اوپر ایک، مطلب ایسے نہیں پیدا کیا اللہ نے، ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے، یہ 1 2 ہو گیا، 3 4 ایسے ہوتا نا، بس ایسے نہیں، یا ایسے نیچے ایک ہے نہیں، طبق اس کو کہتے ہیں، طباقہ اسی کو کہتا ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا، ایک طبقے میں نہیں پیدا کیا، اور بہت خوبصورت آسمان اللہ نے بنائے، بہترین، یہ اللہ کی پیدا تخلیق ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں انسان بناتا ہے چیزیں، کتنی خوبصورت چیزیں بناتا ہے، گھر بناتے ہیں انجینئر، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں بہت ساری، میرے خیال سے سن رہی ہوں گی، عورتیں کھانا بناتی ہیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، چائے بہت اچھی بناتی ہے، چائے پینا بھی ہے۔ انسان مرد بہت ساری چیزیں بناتا ہے، انسانوں کے پیدا کرنے میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی شان، اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے کاموں کے جیسے کسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے کاموں کے جیسے بھی کسی کے کام نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ایک کے بعد ایک پیدا کیا ہے، پیدر پہ پیدا کیا، ایک کے اوپر ایک۔
اور یہ سب بہت خوبصورت ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں. اسی لیے آگے بتایا اللہ نے بڑے حسین آسمان ہے، بڑے خوبصورت آسمان ہے. اسی لیے اللہ نے آگے کیا بتایا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. بسم اللہ. فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے پیدا کرنے میں تم کوئی کمی نہیں دیکھو گے. تفاوت، نقص، خلل، کوئی خلل نہیں رحمان کے پیدا کرنے میں. تو رحمان کا پیدا کرنا کیوں بول رہا؟ کیونکہ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا العزیز الغفور، ویسے رحمان بھی. رحمان اللہ، العزیز الغفور، الجبار، القدیر، القادر، سب اللہ ہیں. اللہ کے بہت سارے نام ہیں. آگے آئے بعض لوگ سمجھتے 99 ہے، نہیں، بہت ہیں. ہم کو جو معلوم ہے وہ 103 4 5 کچھ ہے جو کاؤنٹ کیا ہے علماء کرام نے، لیکن ہے تو بہت. وہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک والی جو دعا ہے نا، اس سے ثابت ہے وہ. چلیے، تو یہاں آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی کمی آپ نہیں دیکھو گے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خلل. یہ دیکھیے اللہ کی شان. ایک بات یاد رکھیے، میرے پاس جملے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ کتنا خرص سننا نہیں معلوم ہے، میرے پاس تو یہ ہے کہ یہاں 29 پارٹیسپیٹ سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے 29 فیملیاں ہوں گے یا 29 گھر ہوں گے، جو بھی ہیں. اب آپ غور سے سن رہے نہیں سن رہے مجھے نہیں معلوم. میں پورا یہ سمجھ کے آپ کے اوپر حسن ظن ہے میرا کہ آپ لوگ توجہ سے غور سے سن رہے ہوں گے. سامنے نہیں ہے نا شاگرد، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ صحیح سن رہے ہوں. چلیے، اللہ تبارک و تعالی یہاں اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ کیا ہوگا اس جی. اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے پیدا کرنے میں آپ کوئی کمی نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے. ہاں مجھے آواز نہیں بھی چاہیے، اچھا ہے، میوٹ ہی ہے سب. تفاوت کہتے ہیں خلل کو. اچھا یہاں دیکھیے ایک بات، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انسان بھی بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، لیکن انسان کے پیدا کرنے میں کمال نہیں ہے، نقص ہے. کتنا بھی اچھا گھر بنائے، کتنی بھی اچھی چیز بنائے، کچھ نہ کچھ کمی آپ کو ضرور نظر آئے. یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بولے اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے یہ صفت ہے کہ اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ کے صفات کمال کے ہیں. اور مخلوق کی جو صفات ہیں اس میں نقص اور عیب پکا رہتا ہے. اللہ کی کسی صفت میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اللہ کی جتنی صفات، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا پیدا کرنا، اللہ کا آسمان دنیا پر اترنا، اللہ کا بخشنا، اللہ کا رحم کرنا، اللہ کا سننا، تمام چیزیں، اللہ کی زندگی، حیات، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہر چیز، چاہے وہ ذاتی صفت ہو یا فعلی صفت ہو، کمال کے ہیں، صفات کمال، کمالیت ہے اس میں، نقص اور عیب نہیں ہے. بندوں کی جتنی صفات ہیں اس میں کمالیت نہیں ہے، نقص اور عیب ہے. اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اللہ کی صفت مکمل ہوتی ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی پیدائش ہے، یہ آسمان رحمان نے تخلیق کی ہے، اس میں کوئی نقص آپ کو نہیں ملے گا. ثم ارجع البصر کرتين، چوتھی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ثم فرجع البصر هل ترى، یعنی اسی آیت میں عفوا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی کمی نقص نہیں دیکھو گے آپ. فرجع البصر هل ترى من فطور، اٹھاؤ اپنی نگاہ، آسمان تو ہے نا سامنے، ایک تو ہے، اس کے اوپر 6، آسمان کو دیکھو. هل ترى من فطور، کیا کوئی پھٹن شگاف آپ کو نظر آئے گا؟ کیا کوئی پھٹن شگاف یعنی کوئی سوراخ آپ کو آسمان میں نظر آئے گا؟ دیکھیں، ہے ہی نہیں تو کیسے نظر آئے گا؟ یہ ہے رحمان کی تخلیق. کتنا بڑا ہے ہمارا رب. آپ جب ہاتھ اٹھا کے مانگتے نا اللہ سے، یہ یاد رکھیے آیتیں، آپ جس کو پکار رہی ہو
آپ جس سے دعائیں کر رہے ہو وہ یہ ہے رحمان عظیم، اس کی تخلیق عظیم. ایسا آسمان ہے لیکن سائز کسی کو نہیں پتا، اس کی وسعت کسی کو نہیں پتا، اس کی عظمت کسی کو، اور بڑا خوبصورت ہے آسمان. ٹھیک ہے، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیدا کیا اس کو، اور یہ بالکل ہر اینگل سے فٹ ہے آسمان، ہر اینگل سے خوبصورت ہے. اس کا رنگ خوبصورت ہے، آپ دیکھیں اسکائی کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اسکائی بلو، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، نہیں معلوم انگلش. بہرحال اس کا کلر دیکھیے آپ، لوگ کلر پہنتے ہیں نا بھائی، کلرز بہت سارے ہیں، آسمان کے کلر کو دیکھیے آپ، کتنا خوبصورت کلر ہے. دیکھے تو خوشی ہوتی ہے، دیکھے تو خوشی، بچوں کو دکھانا دیکھو بیٹے اتنا بڑا آسمان. آپ باہر نکلیے، آپ کویت میں ہے، انڈیا میں جہاں بھی ہے، دیکھو بڑے آسمان، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اتنا بڑا ہے دیکھو. اچھا دیکھو بیٹے کوئی ہول نظر آ رہا ہے اس میں، تفاوت نہیں، فطور، کوئی خلل، کوئی شگاف، کوئی پھٹن نہیں ہے. اس کو کوئی کھمبے ہیں، کوئی بھی چیز تو کیا ہے، یہ ایسا نہیں ٹھہرے گا، اس کے لیے سہارا چاہیے، سہارا نہیں تو کیا گر جائے گا. سبحان اللہ، آسمان کو کیا ہے، سہارا ہے کوئی. بغیر عمد ترونہا، قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا بغیر کھمبے کے آپ دیکھتے ہو. کھمبے نہیں ہے کہ کھمبے اس کو جو ہے رکا کے رکھے ہیں گرنے سے، نہیں. چھت دیکھیے آپ، اس کو دیوار ضروری ہے، دیوار کے بغیر چھت نہیں تھا، پلرز چاہیے، پلرز چاہیے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے. اور ستارے رکھے، آگے بھی آ رہے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، سورج رکھا، چاند رکھا، سبحان اللہ. تو ہر طریقے سے جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آسمان بڑا خوبصورت. فرجع البصر هل ترى من فطور، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نگاہ، آپ کو کوئی شگاف نظر نہیں. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ایک بار نہیں، دو بار، بار بار آپ اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھو آسمان کی طرف، آپ کو کوئی کمی اللہ کی پیدائش میں نظر نہیں، اللہ کی تخلیق میں، اس آسمان میں کوئی سوراخ. چلو ایک مرتبہ دیکھے نظر نہیں آیا نا، بعض دفعہ ہوتا نا ون ٹائم دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے بولتے ہیں نا بھائی آپ بھی ذرا ریویژن کیجئے. ہم نے ایک میٹر بنایا ہے، ہم نے ایک میل لکھا ہے، آپ دیکھیے، ایک آدمی دیکھتا نہیں سب صحیح ہے، کوئی سینٹنس پورے کم، کوئی سینٹنس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کسی اور کو دکھائیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہاں آر نہیں آنا تھا، یہاں ایز آنا تھا، ہاں تو وہ اس کو نکل گیا. تو یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے ایک بار نہیں، آپ بار بار اٹھا کے دیکھیں. ثم ارجع البصر کرتين، پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ اٹھاؤ. ينقلب اليك البصر، نظر تو کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی کمی، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی سہارا، کوئی خامی نہیں ہے. بار بار لوٹانے سے بھی آپ کی نگاہ خامی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہوگا کیا، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، آپ کی نگاہ عاجز بن کر، خاسئا یعنی عاجز، عاجز مطلب آپ دیکھنا چاہ رہے تھے بار بار نا کہ کچھ کمی ہے کیا، میں چیک کروں گا، چیک کروں گی، میں بار بار دیکھوں گی اوپر، کہیں کوئی سوراخ مل جاتا کیا، کہیں کچھ کوئی خامی یا کوئی غلطی، کوئی چیز نظر آئے گی کیا، کوئی کمی، تو عاجز ہو جائیں گے آپ سے. کس سے؟ خامی نکالنے سے، خامی دیکھنے سے، کوئی غلطی سے. وہ حسیر، اور آپ جو ہے یہی حسیر یعنی وہ مایوس ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے. بار بار آپ چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں کہ کچھ چیز نظر آ جائے، لیکن آپ عاجز ہو کر آپ کی نگاہ لوٹ جائے گی، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان خوبصورت، اس میں کوئی کمی نہیں. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. زبردست آیت آگے کی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا ہے ستاروں سے. مصابیح اللہ کہتا ہے، مصابیح مصباح کہتے ہیں چراغ. تو آسمان ہے، نجوم، آسمان میں اللہ نے ستارے رکھے، سٹارز، شائننگ سٹارز، آپ دیکھتے ہیں نا ماشاء اللہ. تو یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی زینت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
ہم نے دنیاوی آسمان کو، دیکھیے دنیاوی آسمان یہاں کہہ رہا ہے اللہ، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا 7 آسمان ہے، یہ جو آسمان ہمارے سامنے یہ دنیا کا آسمان ہے، یہ دنیا کا آسمان، اس کے اوپر اور آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے آسمان کو ہم نے خوبصورت بنا دیا، کس سے؟ ستاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا. وقت چونکہ ہو گیا ہے 45، یہاں ہم روکتے ہیں اپنے درس کو. اب یہاں ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت بنائی. اب انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اگلے درس میں اسی آیت سے کہ ستاروں کو کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم معلوم کریں گے کیا ستاروں کا انسان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے. کیونکہ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں، کسی کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، کسی کے زندگی میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، تو کہتے ہیں نا ستارے کیا گردش میں. کوئی عورت کی زندگی میں شوہر کے اس میں بچے پریشان، بولے سنو میری بات سنو، آپ جاؤ کسی مقصد سے ملو، کچھ کرا لو، کچھ پڑھا لو، آپ کے ستارے گردش میں ہیں. یا مرد بھی بولتے ہیں فلاں کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک پرابلمس لائف میں آ رہے ہیں. تو کیا ستارے گردش بھی کرتے ہیں انسان کی زندگی میں جو پریشانی آتے ہیں؟ اور کیا ہر انسان کا ایک ستارہ ہوتا ہے، سٹار، کہ وہ اس کو کچھ ہو تو اس کو کچھ ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں. اور ستاروں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا ریزن سے ہمیں قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور شیطانوں کو مارنے کا جو آلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کیا مطلب شیطانوں کو مارنے کا آلہ؟ کیا شیطانوں کو ستارے مارتے ہیں؟ کیونکہ بتایا نا رجوما للشیاطین، یہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے اس کی، اور روایتیں ہیں انشاءاللہ جو آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہم وقت سے چلیں گے تاکہ وقت بڑے اہم ہے. 5 o'clock کو درس شروع ہوا، 45 کو ختم ہو گیا. اسی کا جس آیت پر رکیں گے وہیں سے آگے شروع کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمتوں کو جاننے کی، اللہ کی عظمتوں کو جاننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے کی، اور اس کے ناموں سے اس کو پکارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. کچھ سوال و جواب کی گنجائش ہے؟ نہیں اگلے ہفتے سے دیکھیں گے شیخ، اگلے ہفتے سے دیکھیں گے ضرور، ٹائم پکا انشاءاللہ آپ میں ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے کریں گے انشاءاللہ ضرور. اگر ابھی کسی کے پاس سوالات بھی ہوں تو اس کو نوٹ کر کے رکھیں، درس میں انشاءاللہ ضرور اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ شیخ، ضرور انشاءاللہ. سب لوگ یہی ٹائم رہے گا، یہی سلسلہ رہے گا 5 to 5:45 انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ. اوکے شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.